اگر مجھے کسی نے 6 مہینے پہلے یہ کہا ہوتا کہ میں یہاں بیٹھ کر اپنے محلے کے بچوں کی ایک کلاس کے لیے کاغذ کے پھول بنا رہی ہوں گی تو مجھے یقین نہ آتا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ بہائیوں سے ملنے سے پہلے مجھے بچوں کو پڑھانے کا کوئی تجربہ نہیں تھا، اور میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں اپنے محلے کی خدمت بھی کر سکوں گی۔ یہ کتنا زبردست ہے کہ تم کلاس میں مدد کر رہی ہو، اور یہ کتنا اچھا ہے کہ ہم مل کر اپنی کلاسوں کی تیاری کر سکتے ہیں۔ ہاں بالکل، جب سے ہم نے یہ باقاعدہ ملاقاتیں شروع کی ہیں مجھے میری اپنی کلاس کے لیے بہت سے نئے آئیڈیاز ملے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم اس بار زبانی یاد کرنے والے حصے کو کس طرح سوچ رہی ہو؟ شاید ہم اشارے استعمال کر سکتے ہیں۔ واقعی؟ کیا انہیں واقعی دوبارہ اقتباس یاد کرنا ہوگا؟ ہاں، یہ ان میں سے کچھ کے لیے اتنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ مجھے خود اپنے اسٹڈی سرکل میں اقتباسات یاد کرتے ہوئے مشکل پیش آتی ہے۔ اسے چھوڑ دیتے ہیں، ہم صرف اقتباس کے مطالب بیان کر کے کہانی پر جا سکتے ہیں۔ انہیں وہ حصہ بہت پسند ہے۔ ہاں یہ سچ ہے، بچوں کو کہانیاں پسند ہوتی ہیں۔ میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ ہم آثار مبارکہ کو کیوں زبانی یاد کرتے ہیں۔ ہم اقتباس کو صرف پڑھ بھی سکتے ہیں، مگر اس طرح وہ ہمارے دل و دماغ میں نہیں رہتا۔ ہمارے خیالات ہمارے اعمال پر اثر انداز ہوتے ہیں، تو جب ہم ان آثار کو زبانی یاد کرتے ہیں تو یہ ہماری سوچ اور کردار کا حصہ بن جاتے ہیں، اور تب یہ بڑی حد تک ممکن ہے کہ ہمارے اعمال میں بھی ظاہر ہوں۔ ہاں سچ، جب میں خود کو بے صبر پاتی ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ مہربان زبان لوگوں کے دلوں کا مقناطیس ہے۔ بالکل، کلام الہی میں ایک قوت موجود ہے، عالم وجود میں یہ ایک تخلیقی اثر رکھتی ہے، یہ ہمارے دلوں کی کنجی ہے اور ہماری کایا پلٹ کا باعث ہے۔ یہ دیکھو،